انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 صفر ایک روایت کے مطابق ہمارے 8th امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ کون ہے امام علی رضا علیہ السلام؟ ہمارے 8th امام، جن کے بابا ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7th امام ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے بہت سے ٹائٹلز ہیں، جن میں ایک بہت فیمس ٹائٹل ہے غریب الغرباء۔ یہ وہ والا غریب نہیں ہے، وہ جو ہم کہتے ہیں نا جس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، جو پور ہو جاتے ہیں، بلکہ یہاں اس سے مطلب ہے غریب الوطن، یعنی اپنے وطن سے، اپنے ہوم سے، اپنے گھر سے بہت دور۔ امام علی رضا علیہ السلام کو زبردستی ان کا جو گھر تھا مدینہ میں، وہاں سے زبردستی انہیں خراسان بلوا لیا گیا تھا اور انہیں زبردستی وہیں پر رکھا گیا تھا۔ ہمارے جتنے بھی امام ہیں جنہیں اپنے ہوم سے دور، اپنے گھر سے دور زبردستی رکھا گیا، وہ ان سب کو غریب کہتے ہیں، لیکن ان سب نے غریب الغرباء یعنی غریبوں کے بھی غریب یہ ٹائٹل خاص طور پر ہمارے امام علی رضا علیہ السلام کو ملا۔ امام سے ہی پوچھا گیا کہ مولا آپ غریب الغرباء کیوں ہیں؟ امام نے کیا فرمایا؟ میرے پاس نہ میرا کوئی بہن ہے نہ بھائی ہے، میں بالکل اکیلا ہوں، میری قبر طوس میں ہوگی، میرے بہن بھائی راستے میں شہید کر دیے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ بھائیوں سے بہنوں کو بہت محبت ہوتی ہے۔ ہم نے بی بی زینب علیہ السلام کے امام حسین علیہ السلام سے محبت کے بارے میں سنا ہے۔ ہم نے بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کی حضرت علی اکبر سے محبت کے بارے میں سنا ہے۔ اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام کی بھی ایک بہن تھی جن کا نام تھا بی بی فاطمہ معصومہ، جن کو فیمس طور پہ بی بی معصومہ قم کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ قم کے شہر میں ان کا روضہ ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ جو بھی مشہد میں امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ ضرور قم میں بی بی فاطمہ معصومہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ویسے تو یہ لوگ کافی بہن بھائی تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بہت سے بیٹے اور بیٹیاں تھیں، لیکن بی بی فاطمہ معصومہ اپنے سارے 18 بھائیوں میں سے امام علی رضا علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، سب بھائیوں سے محبت کرتی تھی۔ لیکن جب امام علی رضا علیہ السلام کو ظالم بادشاہ نے زبردستی مدینے سے بلوا لیا خراسان، تو بی بی انہیں یاد کر کے بہت زیادہ روتی تھی۔ وہ فرماتی تھی مجھے میرے بھائی سے ملا دو۔ انہوں نے اپنے دوسرے بھائیوں سے فرمایا کہ مجھے بہت یاد آتے ہیں مولا رضا، تو ان کے بھائیوں نے کہا چلیں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں، جہاں خراسان میں امام علی رضا علیہ السلام ہے، ہم آپ کو وہاں پر لے کر چلتے ہیں، کیونکہ امام علی رضا علیہ السلام تو نہیں آ سکتے تھے، انہیں تو ظالم بادشاہ نے وہیں پر زبردستی رکھا ہوا تھا، اور اس زمانے میں کوئی فون ایسا کچھ تو ہوتا نہیں تھا کہ فون پہ بات ہو جاتی۔ تو اب جب یہ چھوٹا سا کاروان چلا، جس میں امام رضا علیہ السلام کے دوسرے بھائی تھے اور ان کی دوسری بہنیں بھی تھیں، وہ سب امام رضا علیہ السلام سے ملنے کے لیے خراسان جانے کے لیے روانہ ہوئے، تو راستے میں ایک مقام پر کیا ہوا کہ اسی ظالم بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ یہ سب لوگ امام رضا علیہ السلام سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس نے حملہ کروایا۔ اس کی فوجوں نے بی بی کے سارے بھائیوں سے جنگ کر کے انہیں شہید کر دیا، اور کچھ بہنیں بھی بی بی کی شہید ہو گئیں، بس اب کچھ بیویاں ہی بچ گئی تھیں۔ وہاں پر قم شہر سے ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا یہ بیویاں کون ہیں؟ تو اسے بتایا گیا کہ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں۔ اس نے پوچھا یہ کیوں آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا بھائی خراسان میں ہے۔ تو وہ آدمی سمجھ گیا
کہ یہ امام علی رضا علیہ السلام سے ملنے جا رہے ہیں۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میں ان کو کیسے بتاؤں کہ امام علی رضا علیہ السلام کو تو زہر دے کر شہید کر دیا گیا ہے، اتنی دور سے یہ بیویاں اتنی تکلیفیں اٹھا کر یہاں پر آئی ہیں، اور ان کے سارے بھائیوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور اتنی ان کے جو یہ بیویاں زخمی بھی تھیں۔ تو اس آدمی نے انہیں نہیں بتایا۔ اس نے کہا کہ یہاں سے شہر جو قم ہے وہ قریب ہے، میں ان بیویوں کو لے کر قم چلا جاتا ہوں۔ جب وہ چلنے لگے تو اس آدمی نے ایک کنیز سے پوچھا کہ کیا بات ہے، جہاں بھی یہ بیویاں پاؤں رکھتی ہیں وہ زمین سرخ کیوں ہو جاتی ہے؟ سرخ یعنی ریڈ کلر کی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو اس کنیز نے بتایا کہ یہ میری بیوی جس اونٹنی پر سوار تھیں، جس کیمل پر سوار تھیں، اسے بھی مار دیا گیا۔ بیوی کے پاؤں میں جو نالین تھے، جو سلپرز تھے، وہ ٹوٹ گئی ہیں، اور راستے میں چل چل کر، پتھروں پر چل چل کر ان کے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں، ان کے پاؤں سے خون بہہ رہا ہے، اسی لیے زمین سرخ ہو جاتی ہے جہاں بھی یہ چلتی ہیں۔ جب وہ لوگ قم کے قریب پہنچے تو اس آدمی نے انہیں روکا اور خود اندر قم میں جا کر اس نے قم والوں سے کہا کہ یہ کالے پرچم، یہ کالے فلیگز اور کپڑے اتار دو، میں نہیں چاہتا کہ مولا کی بہن اتنی تکلیف اٹھا کر یہاں آئی ہیں پردیس میں تو انہیں ایک دم سے یہ پتہ چلے کہ ان کے بھائی کو مار دیا گیا ہے۔ تو قم والوں نے اس آدمی کے کہنے پر سارے کالے پردے، جو کپڑے اور فلیگز تھے، وہ اتار دیے۔ وہ انہوں نے کیوں لگائے تھے؟ انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام کی محبت میں، کیونکہ امام علی رضا علیہ السلام کی جب شہادت کی خبر انہیں ملی تو انہوں نے غم میں، دکھ میں یہ سارے کالے فلیگز لگائے تھے، انہوں نے وہ اتار دیے۔ پھر ایک گھر میں جب بیوی قم میں عبادت ایک دفعہ کر رہی تھیں تو ان کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ ہائے مولا رضا مارا گیا، ہائے مولا کو زہر دے دیا گیا۔ بیوی بہت بے چین ہو گئی، انہوں نے اپنی خادمہ سے یعنی اپنی سرونٹ کو آواز دی اور کہا کہ جاؤ ذرا اس خاتون کو بلاؤ، یہ بار بار ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ جب اسے بلایا گیا تو بی بی نے پوچھا کس مولا رضا کی بات کر رہی ہو؟ تو خاتون نے کہا آپ کیسی شیعہ ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہمارے 8ویں امام کو زہر دے دیا گیا؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ معصومہ زمین پر گر گئیں، رونے لگیں، بھیا میرا انتظار نہیں کیا، میں قم سے چل کر بڑی تمنا سے آئی تھی کہ میں اپنے بھائی سے ملوں گی۔ وہاں امام رضا علیہ السلام تڑپ رہے تھے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے مجھے غسل و کفن نہیں دینا، میرا بیٹا محمد تقی مدینہ سے آئے گا، جب وہ آئے گا تو اس سے کہنا کہ آپ کے بابا بہت شدت سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ جب ان کی شہادت ہو تو ان کا سر آپ کی گود میں ہو۔ ہر باپ کی یہی تمنا ہوتی ہے نا کہ جب اس کی ڈیتھ ہو رہی ہو تو اس کی فیملی والے اس کے پاس ہوں، لیکن ہمارے امام رضا اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس ان کی فیملی کا کوئی ممبر نہیں تھا۔ جب امام کو زہر دیا گیا اور امام پر زہر کا اثر ہونے لگا تو امام نے فرمایا اپنے صحابی سے کہ جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا میری شہادت ہو گئی ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جو زہر امام رضا علیہ السلام کو دیا گیا اس کا اثر اتنا خطرناک تھا کہ امام کی آنکھوں سے بھی خون نکلنے لگا۔ امام کے فرینڈ نے دیکھا کہ جب تسبیح کی آواز بند ہو گئی تو ایک نوجوان امام کے کمرے میں آیا۔ اس صحابی نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے تو سارے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، آپ اندر کیسے آئے؟ اس نوجوان نے فرمایا وہ خدا جو مجھے مدینے سے یہاں لا سکتا ہے وہ مجھے گھر میں بھی لا سکتا ہے، میں محمد تقی اپنے بابا کو غسل دینے آیا ہوں۔
جنت سے امام رضا علیہ السلام کے غسل و کفن کا سامان آیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے اس فرینڈ سے فرمایا ہٹ جاؤ، معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے۔ ایک بار وہاں امام محمد تقی علیہ السلام تڑپ کر رونے لگے، رو کر کہتے ہیں ہائے میرے جد حسین، 3 دن تک آپ کا لاشا گرم ریت پر بغیر غسل و کفن کے پڑا رہا۔ ایک بیٹی رو رو کر کہتی رہی میرے بابا کو دفنا دو، میرے بابا کا لاشا پڑا ہے۔ 20 صفر امام حسین علیہ السلام کا اور تمام شہدائے کربلا کا چہلم ہے، یعنی امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد 40 ڈیز۔ کمنگ تھرسڈے 20 صفر کو یہ چہلم امام حسین علیہ السلام آ رہا ہے۔ سب کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ضرور چہلم پر کربلا جائیں، کیونکہ کربلا جا کر خاص طور پر چہلم پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب بہت بہت زیادہ ہے۔ ہم جانتے ہیں نا کہ بی بی زینب اور امام کی فیملی کے سب لوگ جب انہیں زندان سے رہائی ملی تھی تو وہ سب لوگ امام کا چہلم کرنے کربلا گئے تھے۔ ہر سال اتنے لوگ پوری دنیا سے امام حسین علیہ السلام کے چہلم پر کربلا جاتے ہیں، پیدل چل کر جاتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ پیدل بھی چلے ہوں گے، یاد ہے نا ہم کیسے واک کر کے 40 پر کربلا جاتے ہیں۔ اس سال حالات کی وجہ سے مشکل ہے کہ سب کربلا جا سکیں، لیکن اپنے سٹی میں رہ کر بھی ہمیں امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے دن ضرور جلوس میں جانا ہے، مجلسوں میں جانا ہے، لیکن اس خیال کے ساتھ کہ ہم نے ماسک لگایا ہو، ہمارے پاکٹ میں ایک سینیٹائزر ہو تاکہ ہم بار بار اپنے ہاتھ سینیٹائز کر سکیں، اگر واش کر سکتے ہوں ہاتھ تو واش کر سکیں، کیونکہ اگر یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے یہ ہماری کیئرلیسنس کی وجہ سے پھیلتی رہتی ہے تو ہم شیعہ امام حسین علیہ السلام کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور دوسروں کو اس بیماری سے بچانے کے لیے احتیاط سے کام لیں، کیونکہ اس بیماری کا ایک ہی سلوشن ہے کہ ہم احتیاط کریں۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔